آپ انسان کی بنائی ہوئی مشینیں دیکھیں، آج تک آپ کو انسان کی بنائی ہوئی ایک بھی مشین ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے ریئیکٹنٹ اس کے پروڈکٹ سے ملتے نہ ہوں۔ اس کا را مٹیریل جس سے وہ چیز بنائی گئی ہے، جو بن کے سامنے آئے گا اس میں را مٹیریل موجود ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا میکانزم انسان نے بنایا ہے جس کی پروڈکٹ میں اس کا را مٹیریل شامل نہیں ہے، تو پھر ایسی مشین آپ کو انسان کی بنائی ہوئی اس کرۂ میں نہیں ملے۔ اس کرۂ میں انسان نے جو بھی مشین بنائی ہے اس کی پروڈکٹ اس کے را مٹیریل پر بیس کرتی ہے۔ اس کی پروڈکٹ اس کے را مٹیریل کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ اس کی پروڈکٹ کو اس کی را مٹیریل سے جدا کر لیں۔ اب آپ دیکھیں آرگینک کو، جانوروں کو دیکھیں، انسان کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، یہ جتنے بھی آرگینک ہیں یہ 5 اجزاء سے مل کر بنے ہیں، آگ، مٹی، پانی، ہوا اور آکاش جیسے کہا جاتا ہے، روح، 5 انہی سے مل کر بنے ہیں۔ را مٹیریل یہی ہے سب آرگینک، لیکن سب آرگینک جو استعمال کرتے ہیں کیا ان کا وجود پروڈکٹ کے طور پر ایک طرح ہی بیہیو کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ کہاں فرق پیدا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انسان بھی ایک مشین کی طرح ہے، انسان کے اندر بھی ایک میکینیکل سسٹم چل رہا ہے، میکینزم ہے اس کا بھی سارا، یہ کہا جاتا ہے، وہ بالکل سچ بات ہے۔ اور ان بڑی بڑی مشینیں جو ہیوی کمپلیکسز میں لگتی ہیں ان کا بھی ایک میکینزم ہے، جس میکینزم کے تحت وہ مشین چلتی ہے، لیکن مشین میں فرق ہے۔ ایک مشین نیچر کے تحت بنی ہے، ایک مشین انسان نے بنائی ہے، اپنے اختیار سے بنائی ہے۔ ان دونوں میں بے شمار بہت زیادہ فرق ہے، لیکن ان کے را مٹیریل میں آپ فرق کم محسوس کریں گے۔ اکثر جانور جو پھل کھاتے ہیں انسان بھی کھاتا ہے، اکثر جانور جو سبزیاں کھاتے ہیں انسان بھی کھاتا ہے۔ آپ جنگل میں بندر کے پاس چلے جائیں، اسے وہ چیزیں پھینکتے جائیں جو آپ کھاتے ہیں وہ کھاتا چلا جائے۔ بہت کم ایسی اشیاء ہوں گی جن کو نہیں کھائے گا، لیکن اکثر کھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پروڈکٹ ایک ہونے چاہیے، ایک پروڈکٹ ایک نہیں ہوگا، اس کے وجود کی پوری پروڈکٹ دیکھیں کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا ناک، کان، آنکھ، چہرے کا حصہ تھوڑا بہت انسان سے ملتا جلتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن وہ چھپایا ہے، انسان تو پایا۔
بیسک فرق ہے. اس کے پروڈکٹ دیکھیں، انسان کے پروڈکٹ دیکھیں، فرق ہوگا ان میں. اب بالوئی کو دیکھ لیں، اس کے بعد کس تواتر کے ساتھ پورے جسم میں پھیلے ہیں. اور انسان میں بال ایک طرح سے بڑھتے ہی نہیں ہیں. جانوروں میں یہ حصوں کے اعتبار سے بعض اوقات چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یکسانیت کے ساتھ یہ بڑھتے رہتے ہیں. انسان میں تو بالکل ایسا نہیں ہے. آپ شیر کو دیکھ لیں، اس کے پورے وجود کے بال اور اس کے گردن کے ارد گرد بال بہت فرق ہوگا، کیونکہ میکینزم ایسا اس کا. تو کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ را مٹیریل ایک ہو اور اس کے پروڈکٹ میں وہ شامل ہو. یہ انسان کی بنائی ہوئی مشینوں کا شیر